السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع کوئی فقہی مسئلہ نہیں بلکہ اہل علم کے درمیان موجود ایک اختلافی اور نزاعی مسئلہ ہے جو گزشتہ ایک ماہ سے انتہائی اختلافی اور شدید نزاعی کیفیت اختیار کیا ہوا ہے۔ اس سے متعلق چند گزارشات ہیں، آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا عرض کر دی جائیں۔ ایک طرف میرے استاد محترم شیخ الحدیث ڈاکٹر مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ من جمیع الشرور والفتن کی ذات ببرکات ہے، اور دوسری طرف انگلینڈ کے بعض محترم علماء کرام ہیں جن کو استاد محترم منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بعض بیانات یا آپ کہہ لیں بعض اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے بعض کتابوں کے مصنفین اور ان کی بعض محل نظر اور متنازع عبارات سے متعلق دیے ہیں، بعض اسٹیٹمنٹس ان متنازع عبارات سے متعلق اور ان شخصیات سے متعلق دیے ہیں، ان پر ان انگلینڈ کے علماء کرام کو کوئی شدید قسم کے تحفظات، اعتراضات اور اشکالات ہیں، جن سے متعلق انہوں نے بہت سی ویڈیوز، ان کا ایک چینل ہے الاسلام پروڈکشن نام کا، جن سے انہوں نے اس ایک ماہ میں کم از کم 15 سے 20 ویڈیوز استاد محترم کے خلاف نشر کی ہیں، پبلش کی ہیں، اور اس میں بے بنیاد الزامات، عبارات کی گڑھ جوڑ اور مختلف اپنے مقصد کے مطالب حاصل کرنا، بے بنیاد الزام لگانے کی بہتات کی ہوئی ہے، جس کا استاد محترم نے مختصر الفاظ میں مختصر اپنے لیول کے مطابق تو جواب دیا ہے، لیکن ان حضرات کی ان توہمات اور ان اشتباہات کا ان کے ہی انداز میں لفظ بلفظ جواب دینے کو میں سمجھتا تھا کہ استاد محترم کی ہر شاگرد کی ذمہ داری ہے، اور مختلف شاگردوں نے، مختلف حضرات نے دونوں جانب سے اس کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں استاد محترم کا ایک ادنا شاگرد ہونے کی حیثیت سے ان کے ان اعتراضات و شبہات کا دفیہ اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ عید الاضحیٰ سے قبل ہی میرا ارادہ تھا، لیکن بعض مصروفیات اور مسائل کی بنیاد پہ عید الاضحیٰ سے قبل تو میں یہ ویڈیوز نہیں بنا پایا، لیکن ابھی میں آپ کو 1 سے 2 ویڈیو میں مختصر انداز میں، جتنا مختصر میں کر سکا کوشش کروں گا آپ کے سامنے پورا مسئلہ الف سے یا تک، شروع سے آخر تک کیا مسئلہ ہے، ان حضرات کے کیا اعتراضات ہیں، استاد محترم کا کیا موقف ہے، کن بیانات، کن اسٹیٹمنٹس پہ ان کو اعتراض ہیں، کیا اعتراض ہیں، وہ حق پہ ہیں یا ناحق ہیں، اور استاد جی اگر حق پہ ہیں تو ان لوگوں کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے، ان علماء کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، سب چیزیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کروں، ایک بہت بڑے مصنف ہیں علامہ سعد الدین تفتزانی، ان کا نام بار بار آئے گا اس لیے آپ پہلے سے ذہن نشین رکھ لیں کہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ بلا شبہ بہت پائے کے عالم اور بہت امامت کا درجہ رکھتے تھے مختلف فنون عقلیہ میں، بلاغت میں، منطق میں، فلسفہ میں اور دیگر علوم میں، اور ان کی اس مہارت کا یہی آپ دلیل کے طور پہ سمجھ لیں کہ درس نظامی میں ایک عالم کو جو سب سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہی پڑھائی جاتی ہیں، وہ ایک علوم کا سمندر ہیں، شرح تہذیب، شرح عقائد، مختصر المعانی، توضیح تلوی ان کے چلتے پھرتے دلائل ہیں، وہ ایسی کتابیں ہیں جس کو پڑھ کے ہی ایک علم رسوخ حاصل ہوتا ہے، اور بڑے بڑے علماء نے بڑے اچھے طریقے سے ان کتابوں کو پڑھا ہے تو ہی وہ اس درجات تک پہنچے ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی ہر عبارت، ہر غلط بات کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے۔ اگر ان کے عقائد، ان کے نظریات میں کوئی بات اہل سنت سے غلط ثابت ہوگی، اہل سنت سے منحرف ثابت ہوگی تو اس کو لینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک طرف ہر عالم کو، درس نظامی کے ہر وفاق کے طالب علم کو وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اس میں جو متنازع فیہ اور محل نظر عبارات ہیں ان کا گرفت، ان کی پکڑ بھی ضروری ہے، جو استاد محترم کی جانب سے کی گئی ہے، استاد محترم ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں۔ وہ عبارت محل نظر ہیں یا نہیں ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے سب بتاؤں گا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عبارات اس لائق ہیں کہ ان کا دفاع کیا جائے، یا جن سے ان عبارات سے جن اشخاص کی، جن حضرات صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے ان کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ وہ سب باتیں اپنے نمبر پہ ایک ایک کر کے آئیں گے، لیکن پہلی بات میں نے آپ کو بتایا سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ اور ان کا درجہ اور ان کی مقام کو سمجھنا، اور اس کے بعد ان سے متعلق یہ بات سمجھنا کہ کوئی غلط بات اگر وہ کہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک چیز بیان کر دی۔ دوسری چیز، استاد محترم ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ من جمیع الشرور والفتن، استاد محترم کی ذات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں استاد محترم کو ہم ایک علم تفسیر اور علم حدیث کی حیثیت سے تو میں اور آپ سب آج کے دور میں جانتے ہیں کہ فی الوقت وہ جتنے وسیع لیول پہ، وسیع پیرائے میں یہ کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں دوسرا کوئی عالم نہیں کر رہا ہوگا۔ علم حدیث، دور حدیث کی کتنی کتابیں وہ خود بنفس نفیس پڑھاتے ہیں، دورہ تفسیر ان کا مشہور ترین دورہ تفسیر ہے، لیکن ایک بات جو ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ علم
کلام، علم معانی، علم فلسفے کے علوم، منطق وغیرہ کے بھی استاد جی امام علی الاطلاق ہیں۔ اتنے عرصے تک استاد محترم نے کتابیں پڑھائی ہیں جتنی ہماری عمریں نہیں ہیں۔ استاد محترم سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں، استاد جی کو ڈگری جاری ہو سکتی ہے اگر کسی یونیورسٹی سے اس پہ بات کی جائے۔ استاد جی نے اتنے عرصے تک اتنی دقت کے ساتھ یہ کتابیں پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، سیکھی ہیں، سکھائی ہیں، سمجھی ہیں، سمجھائی ہیں۔ بے شمار استاد جی کے شاگرد ہیں۔ اگر استاد محترم کسی مقام پر، کسی جلسے میں، کسی درس میں، کسی جگہ پر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ میرے 1000 سے زیادہ طلبہ میرے دور حدیث میں ہوتے ہیں، 500 سے زیادہ اور دور تفسیر میں اتنے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، استاد محترم کا ناظرین یہ لیول ہے۔ ایک بندے کے لیول کو، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کے لیول کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ وہ ایک بات کر رہے ہیں تو میں اور آپ تو، ہماری تو اتنی اوقات نہیں کہ ہم یہ بات کریں، ہمارے کہنے پہ شاید 10 بندے بھی جمع نہ ہوں میرے آپ کے کہنے پہ، لیکن استاد محترم نے جس جنگل میں جامعہ صدیقیہ کو قائم کیا، آپ ایک بار کراچی میں آئیں، اس جگہ کو دیکھیں، وہ ابھی بھی جنگل کی ہی کیفیت ذکر کرتی ہے۔ اس کے آس پاس جو دیگر ہیں گوٹ ہیں، اس میں استاد محترم نے ایک آشیانہ، ایک باغ لگا دیا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ادھر سے استاد جی کو اٹھائیں، کسی اور جنگل میں، کسی اور ویرانے میں استاد جی کو بیٹھا دی جائے، 3 سال کے اندر استاد جی 2 سے 3 سال میں اس جگہ کو آباد نہ کر دیں، سیراب نہ کر دیں، تو پھر آپ بولیے کہ استاد محترم کی ذات میں کوئی قدغن لگایا جا سکتا ہے۔ اور آپ بھی ساتھ بیٹھیں 3 سال نہیں 10 سال تک بیٹھیں، 10 بندے آپ کے ساتھ آ جائیں، آپ کے پاس پڑھنے آ جائیں، تو آپ بولیے گا۔ اور استاد محترم کو میں نے خود دیکھا ہے شروع سالوں میں، جب استاد محترم نے جامعہ صدیقیہ کی بنیاد رکھی تھی، دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آنے والے طلبہ کرام سرنگوں میں، اور وہ پائپ لائنیں جو بچھانی تھی فی الحال سیوریج وغیرہ کی، وہ پائپ لائنیں باہر رکھی تھی، اس میں سوتے تھے، سونے کی جگہ نہیں تھی۔ صبح استاد جی کا درس صبح سے لے کے شام تک دورہ تفسیر اور دیگر علوم استاد جی سے حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہی نہیں، شاید ہم لوگ اس درجہ استاد جی کا سمجھ ہی نہ پائیں۔ استاد جی کو اس یوٹیوب کی اور اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا استاد جی جنگل میں، ریگستان میں بیٹھ جائیں، بندے خود ہی استاد جی کے ارد گرد اتنے آ جائیں گے جتنے میں اور آپ یوٹیوب سے، فیس بک سے جمع کبھی نہ کر سکتے ہیں، نہ کبھی کسی نے کیے ہوں گے۔ جو استاد محترم حقیقت میں بندوں کو سامنے اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک تو یہی وجہ میں نے بتایا، بار بار یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی 500 اور 1000 طلبہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کا کرنا بنتا بھی ہے، آپ اتنے بندے جمع کر کے دکھائیں، اور آپ نے جمع کر لیا، آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، آپ ہر وقت کھڑے ہو جائیں گے۔ استاد محترم تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور استاد محترم کا تواضع ہے، یہ فخر نہیں ہوتا ناظرین کرام، یہ تواضع ہوتی ہے۔ ایک بندہ بتایا کہ بھائی میں نے دین کے لیے یہ خدمات ہے میری، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت یہ چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو ایک میں نے بتا دی، استاد محترم تفتزانی رحمہ اللہ کی سے کوئی ناواقف نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ سعد الدین تفتزانی اور اس کے علوم کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا پی ایچ ڈی کی ہوئی انہوں نے، وہ جتنا جانتے ہیں آج کے دور میں کوئی شخص تفتزانی رحمہ اللہ کو ان سے زیادہ نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوگی، تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انگلینڈ کے وہ بعض علماء کون سے ہیں، اور بھی حضرات ہوں گے، لیکن جو یوٹیوب اور جو الاسلام پروڈکشن اور جو میں مفتی صدر الدین صاحب جو اصل مرکزی کردار ہیں اس کے، ان کو، اور 3 اشخاص 3 علماء اور ہیں، ان کا میں آپ کے سامنے تعارف کراتا ہوں جتنا میں ان کے بیانات سے سمجھ پایا۔ ایک تو ان میں سے کوئی بھی، مفتی صدر الدین صاحب کو اگر آپ ہٹا دیں، وہ بڑے عالم ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ اپنا نام ذکر نہیں کرتے، نہ زبان سے بتاتے ہیں، نہ ان کی آدھا گھنٹے کی 20 منٹ کی ویڈیو میں کہیں ان کا نام نہیں آتا۔ وہ کس طرح میں نے پہچانے ہیں 1 سے 2 بندوں کے نام، وہ میں آپ کے سامنے سب چیزیں ذکر کرتا ہوں، لیکن وہ کون علماء ہیں، محترم علماء ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوں گا، نمبر 1 مفتی صدر الدین صاحب، جنہوں نے اس مسئلے کو اصل استاد محترم کے خلاف محاذ کو کھڑا کیا ہے۔ صدر الدین صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ادھر کے استاد محترم سے پہلے کے فارغ ہیں۔ انہوں نے انگلینڈ میں استاد محترم کا دورہ ہوا تھا ابھی چند ماہ قبل، تو ادھر استاد جی کا کیا معاملات ہوئے وہ تو اللہ تعالیٰ اور استاد محترم جانتے ہوں گے، لیکن اس کے آنے کے بعد انہوں نے یہ محاذ کھڑا کیا کہ منظور احمد مینگل کے خلاف کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ان کا 10 منٹ کا کلپ ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، استاد محترم کے چینل پہ بھی موجود ہے، ان کے اپنے چینل پہ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے اس حدیث کی روح سے یہ ذکر کیا کہ یہ منکر ہیں، اور اس منکر کو روکنا ہاتھ سے، زبان سے، ورنہ دل سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور علماء کو انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد یہ محاذ انہوں نے ایک حد تک جتنا کھڑا کر سکتے تھے کھڑا کیا۔ دوسرا نمبر یہ ہے مولانا یاسر حنفی صاحب، ان کی شکل، ان کی تصویر میں اس لیے نہیں لگا پایا کیونکہ مجھے پکا نہیں ہے کہ جو یاسر حنفی صاحب انڈیا کے جن کی ویڈیوز موجود ہیں بہت سلجھے ہوئے آدمی لگتے ہیں، یہ وہی ہیں یا کوئی اور یاسر حنفی صاحب ہیں، لیکن نام ان کا کیوں لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ کیونکہ یہ مولانا عبدالحلیم صاحب ہیں، جو علمی سفر اور علمی ذمہ داری ان سب انگلینڈ کے علماء
علماء کی ان کے ذمہ ہے، بقول ان کے یہ علمی گرفت استاذی کی کر رہے ہیں۔ اس علمی گرفت میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن علمی بات یہی حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کرتے ہیں۔ ان کا نام بھی مجھے ان 34 شخصیت جو نیچے ہیں ان کا نام میں نہیں سمجھ پایا، لیکن ساری ذمہ داری چیلنج کرنے کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ان کے ذمہ، یہ علمی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اس پورے الاسلام پروڈکشن کے مجھے لگتا ہے ایسا کوئی صدارت ان کے پاس ہے، یا اس پورے گروپ کی آپ کہہ لیں، یا اس پورے جو پس منظر ہے مینگل صاحب کے مسئلے کا، اس کی ان کے پاس ہے کہ انہوں نے گویا کہ اسٹیٹ سیکرٹری کہہ لیں آپ ان کو، یا یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے اور یہ چیلنج ہے اور فلاں چیلنج ہے اور فلاں ہے، اور انہوں نے ہی ان کا نام مجھے ان کے بیان سے سمجھا کہ عبدالحلیم صاحب ہیں، کیونکہ علمی گرفت یہی کر رہے ہیں، مختلف علمی ویڈیوز بناتے ہیں، تو انہوں نے ذکر کیا تو پتہ چلا، ورنہ انہوں نے بھی کہیں نہ بولا ہے نہ کہیں ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پتہ چلا ان سے کہ عبدالحلیم ان کا نام ہے۔ اور یاسر حنفی نام کا ایک انہوں نے ذکر کیا کہ 4 ہم بندے ہیں، ہم نے استاد محترم منظور احمد مینگل صاحب کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہے، ہمارے علاوہ نہیں کھڑا کیا، اس لیے رجوع اگر استاد محترم کہتے ہیں تو ان 4 کا دکھانا ہوگا۔ یہ انہوں نے بار بار یہ بات ذکر کی ہے، مفتی صدر الدین صاحب، اور دوسرا مولانا عبدالحلیم صاحب، تیسرا یاسر حنفی صاحب، چوتھا یہ اپنا میں ہی سے نام ذکر، میں ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو نام ذکر ہی نہیں کرتا، تو مجھے بہت ساری ان کی ویڈیو ہیں 15-20 منٹ کی، اس کے دیکھنے کے بعد بھی ان کا نام میں نہیں جان پایا۔ یاسر حنفی اب وہی ہیں انڈیا والے یا کون ہے واللہ عالم۔ صدر الدین صاحب کی میں نے آپ کو تصویر دکھا دی، اور مولانا عبدالحلیم صاحب یہ ہیں۔ ان 4 بندوں نے گویا کہ یہ محاذ، اور ان کے علاوہ بھی بعض علماء انگلینڈ کے ہوں گے جنہوں نے استاد محترم کے خلاف محاذ کو گویا کہ وقت کا منکر کے خلاف اپنا فریضہ سمجھا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا اصل نمائندگی یہ والے جو حضرت ہیں مولانا صاحب ہیں یہ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا بار بار مختلف ویڈیوز میں کہ اصل مسئلہ صفات باری تعالیٰ کا اور ان کے اعراض اور اجسام ہونے سے متعلق جو استاذی کے اسٹیٹمنٹس ہیں بعض شرح عقائد سے متعلق، وہ اصل مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھنا شاید میرے آپ کے لیول سے باہر ہے اور ان حضرت کے لیول سے بھی باہر ہے، اس لیے بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن کب کریں گے وہ آج تک 1 مہینے میں انہوں نے بات نہیں کی۔ بھئی یہ کہا اصل مسئلہ یہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں مختصر الفاظ میں یہ مسئلہ جتنا میں بتا سکتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اعراض، ایک ہوتا ہے اجسام۔ اجسام مطلب جس کا جسم ہے، اعراض جس کا جسم نہیں، جیسے آواز ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اعمال ہیں ان کا کوئی جسم نہیں ہے۔ یہ تقسیم کہ بعض چیزیں اعراض ہوتی ہیں، بعض اجسام ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے عمرو بن عبید نامی ایک شخص نے کی تھیں۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے بھی شرح عقائد میں صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، صفت کلام، صفت فلاں فلاں، ان سب کو اعراض اور اجسام میں، صفات باری تعالیٰ میں بھی اس تقسیم کو چلایا ہے، مختلف مسائل میں بھی اس تقسیم کو لیا ہے، جبکہ یہ تقسیم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گمراہی اور مستحق لعنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہمارے آپ کے ہم سب کے امام ہیں، برگزیدہ ترین، وسیع ترین اور سب سے پہلے امام ہیں اور فقہ حنفی کے مرتب ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقیدہ تحاویہ کی شرح میں ابن عبدالعز نے کیا عبارت نقل کی ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعن اللہ عمرو بن عبید هو اول من فتح الباب فی الاعراض والاجسام، اللہ تعالیٰ لعنت کرے عمرو بن عبید پہ کہ اس نے اعراض اور اجسام کی سب سے پہلے تقسیم کی، یہ باب، یہ دروازہ کھولا کہ بعض اعراض ہوتے ہیں، بعض اجسام ہوتے ہیں، تو اسی پہ صفات باری تعالیٰ کو تقسیم کرنا ہے، اسی پہ انسان کے اعمال کو تقسیم کرنا کہ اعراض ہیں، جبکہ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ انسان کے اعمال اجسام لطیفہ ہوتے ہیں۔ اعراض کہنے میں اعراض کا تو وجود ہی نہیں ہوتا، پھر اس میں باقی بہت سی تفصیلات ہیں کہ اعراض کو اللہ تعالیٰ اجسام میں بدل دیں گے یا نہیں بدلیں گے، کیسے وزن ہوگا، یا وہ اعراض ہیں نہیں، میں بتا حنفیہ کا مذہب اجسام لطیفہ ہونے کا ہے۔ الی آخری ایک بہت وسیع چیپٹر ہے، لیکن یہ چیپٹر نہ انہوں نے کھولا ہے، بس یہ بتاتے ہیں حضرت کہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، تو جب یہ بعد میں آئیں گے تو ہم بھی بعد میں ہی اس پہ بات کر لیں گے۔ فی الحال دوسرے مسائل ہیں جو ان کے بقول ضمنی ہیں، لیکن یہ انہی پہ مستقل بات کرتے ہیں اور کئی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں، تو یہ ایک بات میں نے ان کے طرف سے یہ ذکر کر دی، لیکن میں نے بتایا باقی یہ علمی بات نہیں کرتے، علمی دلائل نہیں دیتے، یہ صرف چیلنج دیتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے، یہ مباہلہ ہے، یہ مناظرہ ہے، اور فلاں ہے اور مماتی ہیں مینگل صاحب، اور مینگل صاحب جو ہے اہل سنت سے خارج ہے، دیوبندی سے خارج ہیں، صدر الدین صاحب بھی بس اہل سنت سے خارج ہیں، دیوبندی۔ علمی بات ان میں سے صرف یہ مولانا عبدالحلیم صاحب کرتے ہیں، انہوں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ان کے زعم میں انہوں نے استاد محترم کا علمی مقابلہ کیا ہے اور علمی صفایا کیا ہے، اب کہہ لیں، یا ان کو جو بھی اس کو ذکر کریں وہ عبدالحلیم صاحب ہیں، معتبر عالم ہیں بہرحال، لیکن انہوں نے اس میں بعض مغالطے کیے ہیں، اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کو واضح کیا جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ ناظرین کرام اور سب سے زیادہ جس بات کو استاد محترم سے متعلق اچھالا جا رہا ہے وہ حضرت عبدالحلیم صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے مختصر المعانی کی سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ سے متعلق عبارت،
مفتی صدر الدین صاحب نے بھی اسی مسئلے کو بہت اچھالا ہے، اور انہوں نے بھی، اور جو بھی علماء ان کے انگلینڈ کے اور یہ حضرت بھی جو ہیں اسی مسئلے کو، کہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی مختصر کی ایک محل نظر عبارت ہے، اس پہ استاد محترم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میں سب چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس مسئلے کو سب سے زیادہ میں نے بتایا اچھالا جا رہا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو استاد محترم کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ صحیح ہے یا یہ حضرات صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مسئلہ من و عن ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے مختصر میں کیا عبارت ذکر کی ہے، جس پہ استاد محترم نے ان کو ضال مضل قرار دیا ہے، اور ان کے عقیدگی کی بدعقیدگی کا اظہار مختلف الفاظ سے کیا۔ میں نے آپ کو کچھ باتیں شروع میں بتائیں کہ استاد محترم کا ایک لیول ہے، وہ لیول کا بندہ اس لیول کے بندے کو کچھ کہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو امام ہیں ان کے بارے میں کہا کہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ کا لیکن اپنا لیول ہے کہ ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام فعلی الاسلام السلام، اگر ایسا شیخ الاسلام ہوتا ہے تو اسلام کو سلام۔ 3 طلاق کے مسئلے سے متعلق ان کی کتاب ہے، اس میں زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، تو لیول ہے ان بندوں کا۔ میرا آپ کا وہ لیول نہیں ہے، میں نے بتایا ہم 10 بندے جمع نہیں کر سکتے، لیکن ایک بندہ 1000 بندے جمع کر سکتا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے دوسرے بندے کو جو اس سے بظاہر درجے میں تھوڑا بڑا بھی ہو۔ بہرحال استاد محترم نے اس عبارت سے متعلق کیوں گمراہی کا اور کیا اس عبارت سے متعلق ہے، آپ پہلے عبارت اور اس سے متعلق جو باتیں وہ سماعت فرما لیں، پھر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ سکاکی رحمہ اللہ کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے مختصر المعانی میں کہتے ہیں او تعظیم او اہانہ، مسند الیہ کے لفظ سے ہی علم ہو یا لقب ہو تعظیم یا اہانت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اہل علم یہ بات زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ مسند سے نہیں، مسند سے تو الگ ثابت ہو جائے، لیکن مسند الیہ کے لفظ کے معنی سے بھی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کما فی الالقاب الصالحہ لذالک، القاب صالحہ کا ذکر کیا کہ جیسے کہ بعض القاب جو تعظیم یا اہانت ثابت کرنے کے اہل ہوں، بعض نام کہہ لیں لقب کہہ لیں جو اس اہل ہوں کہ اس سے ثابت کی جا سکتی ہے تعظیم اہانت، تو ان کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے مسند الیہ کے طور پہ۔ مثل رکب علی رضی اللہ عنہ وحرب معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگ گئے۔ اس سے علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہانت انہوں نے ثابت کی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھنی ہے، بات آپ اگر عربی نہیں سمجھتے تب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مثال یہ دی ہے انہوں نے، علی سوار ہو گئے رضی اللہ عنہ، معاویہ بھاگ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دیکھیں آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ تعظیم یا اہانت ثابت ہو رہی ہے سوار ہونے سے، آنے سے میدان میں علی رضی اللہ عنہ کی، اور اہانت ثابت ہو رہی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھاگ جانے سے۔ ایسا نہیں ہے، اگر صرف یہ بات بھی ہوتی تو بھی اس عبارت کو برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تفتزانی رحمہ اللہ ثابت اس عبارت میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ علی سوار ہو کر آ گئے رضی اللہ عنہ، علی کے لفظ علی جو مشتق ہے علو سے، بلندی سے، اور حقیقت ہے ہم سب کا عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند ہے، وہ علو کے ہر درجے سے زیادہ بلند ہیں، تو ان کے نام مسند الیہ اپنے لفظ سے تعظیم ثابت ہو رہی ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے مطلب سے اہانت ثابت کر رہے ہیں تفتزانی رحمہ اللہ کہ حربہ سے تو الگ اہانت ہے مسند سے، لیکن مسند الیہ خود اہانت ہے۔ کیسے اہانت ہے؟ نعوذ باللہ تعالی، معاویہ کا لفظ مشتق ہے عواء الکلب و صریخ الذئب سے، کہ کتے کا بھونکنا نعوذ باللہ اور بھیڑیے کا چیخنا بھونکنا اس سے مشتق ہے، تو لفظ ہی اہانت پہ دلالت کرتا ہے، تو حربہ سے الگ معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہانت ثابت ہو رہی ہے، معاویہ کے لفظ سے خود مسند الیہ سے اہانت ثابت ہو رہی ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ کون مسلمان ہے جو اس مثال کی، اس عبارت کی وکالت کر سکتا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مفتی صدر الدین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، اس کلپ میں آپ سنیں، عبدالحلیم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ تفتزانی حنفیہ کا وکیل ہے، تفتزانی حنفیہ کا وکیل ہے، ہمیں اس کی وکالت کرنی ہے۔ اس کی وکالت کیسے کرنی ہے بھائی؟ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہے ہیں، انہوں نے یہ کتاب یہیں شروع یا یہیں ختم نہیں ہو جا رہی ناظرین کرام، یہ جذبات کا موقف ہے۔ یہ کتاب اس سے پہلے بھی چل رہی ہے، اس کے بعد بھی چل رہی ہے، ہر جگہ زید عمر کی مثالیں آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں پہ ایسی کیا مصیبت پڑ گئی تھی کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کر دیا۔ اگر زید اور عمر صاحب وہ مطلب نہیں نکال پا رہے تھے مسند الیہ کی اہانت اور تعظیم کا، تو اور لفظ سے بکر تھا، خالد تھا، فلاں تھا، ڈھمکا تھا، کسی کو بھی لے آتے، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے آنا، اور پھر عبدالحلیم صاحب کے جو میں آپ کو آگے استدلالات بتاتا ہوں کہ وہ کیسے عجیب و غریب استدلالات انہوں نے کیے ہیں کہ اس سے علی معاویہ دوسرے کوئی لوگ مراد ہیں۔ تو کیوں مراد ہیں بھائی؟ یہ تو لائے ہیں، ہم کھینچ تان کے علی معاویہ ثابت نہیں کر رہے، وہ تو خود لائے ہیں، بے تکی مثال لائے ہیں، اور اس کتاب کے شراح نے یہی بتایا ہے کہ اس سے صحابہ کرام کی ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے حاشیے میں کیا کہا، پہلے آپ وہ بھی سماعت فرما لیں، پھر میں آپ کو عبدالحلیم صاحب کی باتیں ہیں اور جو استدلالات ہیں اور جو کیا باتیں انہوں نے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے سب ذکر کروں گا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں
فالتعظیم ماخوذ من لفظ علی، علی کے لفظ سے تعظیم ماخوذ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے نام کے لفظ سے، علو سے، کیونکہ لأخذہ من العلو، کیونکہ وہ مشتق ہے علو سے، بلندی سے، والاہانۃ ماخوذۃ من لفظ معاویہ، اور توہین ماخوذ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے لفظ سے، ہربا سے نہیں، بھاگنے سے نہیں، اس سے تو الگ توہین ہو رہی ہے کہ ان کو بھاگنے والا کہا جا رہا ہے، لیکن معاویہ کے لفظ سے توہین ہو رہی ہے، لأخذہ لأنہ ماخوذ من العوا وهو صریخ الذئب، کیونکہ وہ ماخوذ ہے بھونکنے سے، وہ ہے بھیڑیے کا، کتے کا بھونکنا۔ فذکر الرکوب، نعوذ باللہ تعالی من ذالک، فذکر الرکوبی، آپ علیہ السلام کے صحابی کا نام ہے، نام کے اندر معنی معتبر نہیں ہوتے، اگر یہی معنی ہوتا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کا اور اعتبار بھی ہوتا تو آپ علیہ السلام تبدیل کر دیتے، آپ کا تبدیل نہ کرنا ہی اس بات کی علامت ہے، اور معاویہ نام کے تو بے شمار صحابہ کرام ہیں، لہذا انتہائی عجیب استدلال ہے اس معنی کو لا کے، اس معنی کو اخذ کرتے ہوئے تفتزانی رحمہ اللہ کا استدلال کہیں سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ فذکر الرکوب والانہزام لیس لتوقف الاشعار علیہ، تو رکوب اور انہزام یعنی سوار ہو کے آنا علی رضی اللہ عنہ کا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھاگ جانا، اس سے ہی یہ بات اخذ نہیں ہو رہی تعظیم اور اہانت۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْعَلَمُ مُفِيدًا لِلتَّعْظِيمِ وَالْإِهَانَةِ، ورنہ تو تفسیرانی رحمہ اللہ کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، وہ تو مسند الیہ لفظ علی اور معاویہ سے تعظیم اور اہانت نکالنا چاہ رہے ہیں، اس لیے رکیبہ اور حربہ سے تعظیم اور اہانت تو ہو رہی ہے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے تفسیرانی رحمہ اللہ کا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں والمتبادر ان المراد بعلی و معاویہ صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور متبادر فی الذہن اور اغلب ذہن یہی جا رہا ہے کہ علی اور معاویہ سے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد ہیں۔ ولا یخفی ما فی من سوء الادب فی حق سیدنا معاویہ، اور مخفی نہیں ہے کہ اس عبارت میں کیسا سوء ادب اور توہین پائی جاتی ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ والجرأۃ علیہ، حضرت معاویہ کے اوپر جرأت کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے سامنے حضرت معاویہ کے، صحابی رسول کے، آپ علیہ السلام کے سسر کے صاحبزادے، آپ علیہ السلام کے سالد، آپ کی زوجہ مطہرہ کے بھائی تھے حضرت معاویہ، اور انتہائی مدبر انسان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ اس بات کے لیے مستلزم نہیں ہے کہ ہم ان کی اہانت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ان کا اپنا مقام ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی مدبر سیاستدان اور انتہائی قابل احترام صحابی ہیں، اور ان کے دور میں اسلام کو انتہائی وسعت اور دور دور تک اسلام پہنچا ہے، اور ان کے اپنے فضائل ہیں، لہذا دونوں قابل احترام ہیں۔ میرا آپ کا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم اس کے درمیان میں تصفیہ کر سکیں، یا سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ ایسی مثالیں دے سکیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے متعلق جب آتا ہے کہ ان حضرت معاویہ کے گھوڑے کے جو تسموں کے دھول تھی اس سے وہ افضل تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے تابعی سے بزرگ سے، تو سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی بات کریں اور ان کی گرفت بھی نہ کی جائے۔ بہرحال بما لا یلیق بمنصبہ، یہ شیخ الہند نے بھی فرما دیا، بما لا یلیق بمنصبہ، سعد الدین تفتزانی کا یہ منصب نہیں ہے، نہ اس کے لائق ہے کہ وہ ایسی بات معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کہے۔ بل لو حملناہم علی غیرہما، اس عبارت کو غور سے سمجھیے گا، شیخ الہند رحمہ اللہ کی اس سے متعلق انتہائی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے علامہ یہ جو مولانا عبدالحلیم صاحب کی طرف سے۔ یہ کیا عبارت، کیا پہلے عبارت دیکھیں، بل لو حملناہم علی غیرہما، شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو آپ علیہ السلام کے صحابہ کے علاوہ، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ پہ عام بندوں پہ حمل کرنے کہ علی معاویہ نام کے دو بندے ہیں، لم یخلو من سوء الادب، تب بھی یہ عبارت توہین سے خالی نہیں ہے، سوء ادب سے خالی نہیں ہے، لما فیہ من الایہام، کیونکہ اس سے یہ اشارہ تو مل رہا ہے، یہ وضاحت تو مل رہی ہے کہ متبادر فی ذہن یہ کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ میں نے بتایا پہلے آگے زید عمر کی مثالیں چل رہی ہیں، یہاں پہ ایسا کیا ضرورت پڑ گئی تھی سوائے یہ کہ یہ اپنے اندر کے عقیدے کا کوئی اظہار تھا، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کو اس محل اہانت میں ذکر کرنے کی۔